اس پر کتنا عمل کیا، زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں کھپائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب تک بندہ ان 5 سوالات کے جوابات پیش نہیں کر دے گا اس کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکے۔ اللہ ہمیں ان کی تیاری کی توفیق دے۔ پھر سورہ تکاثر کی آخری آیت سب کو یاد ہوگی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، لازماً تم سے اس قیامت کے دن نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ سنن نسائی میں، مسند احمد میں واقعہ ہے، اللہ کے رسول جا رہے تھے، شدید بھوک سے دو چار تھے، راستے میں ابوبکر صدیق بھی ملے، وہ بھی بھوک سے دو چار تھے، عمر فاروق ملے، وہ بھی بھوک سے دو چار تھے۔ اپنی برداشت کر لی تھی، اپنے 2 وزیروں کی بھوک کو برداشت نہ کر سکے۔ وزیر، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہر رسول کے 2 وزیر آسمانوں میں ہوتے ہیں، 2 زمین میں ہوتے ہیں۔ میرے 2 آسمانوں میں جبرائیل اور میکائیل، زمین میں ابو بکر اور عمر ہے رضی اللہ عنہما۔ آپ نے ایک اور حدیث میں فرمایا ایک دن ابو بکر آپ کے سیدھے ہاتھ پر تھے، عمر فاروق آپ کے الٹے ہاتھ پر تھے۔ آپ نے فرمایا ہم قیامت میں بھی ایسے ہی ساتھ ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو ان 2 وزیروں کو بھوکا دیکھ کر آپ برداشت نہ کر سکے۔ ایک انصاری صحابی کے گھر تشریف لے گئے، مالدار تھے، وہ بڑے خوش ہوئے کہ آج مجھے اللہ کے رسول اور ان کے 2 وزیروں کی مہمانی کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ بہرحال انہوں نے سب کچھ اہتمام کیا، میٹھی کھجور بھی آ گئی، ٹھنڈا اور شیریں پانی بھی آ گیا، لذیذ گوشت بھی آ گیا، اور عمدہ روٹی بھی آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ یہ لذیذ کھجور بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ عمدہ گوشت بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ عمدہ روٹی بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ ٹھنڈا پانی بھی اللہ کی نعمت ہے، کل اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ، کن کن نعمتوں کو تم انکار کرو۔ لیکن میرے بھائیو، بزرگوں اور میری بہنوں، یاد رکھیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت نعمت ہدایت ہے۔ ہدایت ہے تو مال بھی نعمت ہے، ورنہ مال انسان کو قارون بنا دے گا۔ ہدایت ہے تو اقتدار بھی نعمت ہے، اختیار بھی نعمت ہے، ورنہ وہ اقتدار اور وہ اختیار انسان کو فرعون بنا سکتا ہے۔ اس نعمت کا بھی جواب دینا ہے کہ نہیں دینا؟ قرآن اللہ کا آخری کلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول، دین حق کی نعمت، کتنی بڑی نعمتیں، ان کا جواب دینا ہے کہ نہیں دینا؟ کیا کیا ان کے ساتھ، میری کتاب کے ساتھ، میرے رسول کی تعلیمات کے ساتھ، میرے دین کے ساتھ؟ اللہ ہمیں تیاری کی توفیق دے۔ یہ ہے جناب 6ٹا مرحلہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، محاسبے کا، اجتماعی سطح پر امتوں کا محاسبہ اور انفرادی سطح پر ایک ایک فرد کا محاسبہ۔ چند سوال رکھے بہت سو سے، نماز کا بھی 5 سوالات بھی آئے، نعمتوں کے سوالات بھی آئے، شکر اس کا ادا کرنا چاہیے، اور سب سے بڑی نعمت کتاب، اللہ کا رسول، اللہ کا دین، ان کے تقاضوں پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہاں ہم اپنے اس لیکچر میں ایک ذرا سی جدت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو موضوع چل رہا ہے اسی موضوع کے حوالے سے بڑی خوبصورت ایک نظم ہے جو انشاءاللہ ہم سنیں گے ابھی، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو اب تک گفتگو ہوئی اور جو اس کے بعد ہوگی اس کا ایک بہت خوبصورت تاثر چند اشعار کی صورت میں آپ کے سامنے آ سکے گا۔ آئیے اب اس کی سماعت کی طرف ہم انشاءاللہ چلتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز کے لیے گھر سے مسجد تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو اس حال میں دیکھا کہ گویا وہاں مسجد ہی میں وہ کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں، اور یہ حالت علامت تھی غفلت کی زیادتی کی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حالت کی اصلاح کے لیے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تم لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو زیادہ یاد کرو تو وہ تمہیں اس غفلت میں مبتلا نہ ہونے دے، لہٰذا موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے نقل کیا۔ پہلے تو یہ سوچئے میں کس قدر بیمار ہوں، پہلے تو یہ سوچئے میں کس قدر بیمار ہوں، اور پھر مرنے کو گویا اب تو میں تیار ہوں، اور پھر مرنے کو گویا اب تو میں تیار ہوں،
بعد اس کے سوچئے میں مر گیا روتے ہیں سب، میرے مرنے کی خبر سن کر جمع ہوتے ہیں سب، مجھ کو تختے پر لٹایا اور نہلانے لگے، پھر کفن کچھ لوگ مل کر مجھ کو پہنانے لگے، اب مجھے سب دیکھتے ہیں آخری دیدار ہے، اب مجھے سب دیکھتے ہیں آخری دیدار ہے، سب کے دل میں حسرتیں ہیں، سب کے دل میں پیار ہے، سب کے دل میں حسرتیں ہیں، سب کے دل میں پیار ہے، اب جنازہ ہے میرا تیار لے جانے لگے، اہل خانہ کو میرے کچھ لوگ بہلانے لگے، لا کے میت کو میری مسجد کے باہر رکھ دیا، اور پھر میرا جنازہ سب نے مل کر پڑھ لیا، اب مجھے کچھ لوگ قبرستان لے جانے لگے، پھر وہ قبرستان پہنچ کر مجھ کو دفنانے لگے، کل تلک اپنے تھے جو وہ آج بیگانے لگے، جب اندھیرے میں مجھے سب چھوڑ کر جانے لگے، قبر میں اب میں ہوں تنہا، پاس ہے منکر نکیر، جانب حق سے یہ گویا آئے ہیں بن کر سفیر، اب انہوں نے جو کیا مجھ سے اثر کوئی سوال، اب انہوں نے جو کیا مجھ سے اثر کوئی سوال، پاس تو کچھ بھی نہیں اس بد عمل کے جز ملال، پاس تو کچھ بھی نہیں اس بد عمل کے جز ملال۔ پھر یہ سوچیں حشر کا میدان قائم ہو گیا، روز محشر عدل کا میزان قائم ہو گیا، میں کھڑا ہوں ایک طرف ہے خوف سے حالت بری، کیا دکھاؤں گا میں صورت ہے میری سیرت بری، غیب سے اتنے میں ایک آواز آتی ہے مجھے، ذات اس قہار کی جیسے بلاتی ہے مجھے، آ ادھر آ بد عمل تیرا بھی اب لے لوں حساب، آ ادھر آ بد عمل تیرا بھی اب لے لوں حساب، کھولنا لائق ذرا اعمال کی اپنی کتاب، کھولنا لائق ذرا اعمال کی اپنی کتاب، اب سوالوں سے میں اس کے ہو گیا ہوں لاجواب، خلد میں جانا کجا یا ہو گیا حکم عذاب، اب فرشتوں کے لیے ہوتا ہے یہ ارشاد حق، ڈال دو دوزخ میں اس کو تاکہ حاصل ہو سبق، زندگی بھر یہ برے اعمال کرتا ہی رہا، عالم فانی کی رنگینی پہ مرتا ہی رہا، اور ستم اس پر کہ خود کو بعمل کہتا تھا یہ، اور ستم اس پر کہ خود کو بعمل کہتا تھا یہ، اپنی ہی تعریف میں شعر و غزل کہتا تھا یہ، اپنی ہی تعریف میں شعر و غزل کہتا تھا یہ،
کیا نہ تھا معلوم اس کو ایک دن پیشی بھی ہے، آخرت ہے اس کا گھر دنیا میں یہ پردیسی ہے، اس نے اپنی عاقبت تو خود ہی کر